یہ دو عالمی شخصیات کی کہانی ہے. ایک شخصیت پاکستانی ہے جبکہ دوسری شخصیت امریکی ہے. دونوں شخصیات اپنے اپنے ملک میں بے حد مقبول ہیں. دونوں کو مستقبل کا حکمران بھی تصور کیا جاتا ہے اور دونوں پر ہی قاتلانہ حملہ اب ہو چکا ہے. یہ شخصیات بانی تحریک انصاف اور ڈونلڈ ٹرمپ ہے. 2 دن قبل امریکہ میں ایک ریلی میں صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بچ نکلے. یہ اسی قسم کا ایک حملہ تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں بانی تحریک انصاف ہیں ان پر بھی ہو چکا ہے. جو امیجز ہیں وہ بھی بڑے سملر لگے. ریلی ادھر بھی تھی, ریلی ادھر بھی تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی حملے کے بعد مکہ لہرا کر اپنے عزم کا اظہار کیا. اسی قسم کا ایک امیج ہم پہلے پاکستانی سکرینز پر دیکھ چکے ہیں. امریکہ, کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت یہ امیج پاکستانی سکرینز پر دکھایا جا سکتا تھا. امریکہ میں جمہوریت مضبوط ہے اسی لیے ٹرمپ الیکشن لڑ رہے ہیں. پاکستان میں جمہوریت کمزور ہے اس لیے بانی تحریک انصاف سسٹم سے باہر بیٹھے ہیں. بانی تحریک انصاف اگرچہ اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتے رہے لیکن آج ان کی پارٹی پر پابندی کی خبر پر امریکہ نے ہی تشویش کا اظہار کیا ہے. لیٹس واچ اٹ. تحریک انصاف پر پابندی کی حکومتی اعلان کی مذمت ہر کوئی کر رہا ہے. اس حوالے سے نون لیگ کے سابق رہنما سینئر لیڈر سینیٹر مشاہد حسین سید نے ایکس پر لکھا, خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے تباہ کرنے سے پہلے پاگل کر دیتا ہے. تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا, وہ پرانی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں. الوداعی سیاسی استحکام, الوداع سرمایہ کاری, الوداع معاشی بحالی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشاہد سید. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. تھینک یو ویری مچ, اٹس اے پلیجر جی. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو سر. یہ بتائیے گا یہ جو آپ نے ٹویٹ کی ہے وہ ایک محاورہ ہے کہ اللہ لٹ نہیں مارتا. بہت پرانا محاورہ ہے کہ whom the gods choose to destroy, جن کو اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہتا ہے ان کو پہلے وہ they become mad. رائٹ. تو یہ دیکھیں نا 40 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک حماقت کی تھی 1975 میں. نیشنل عوامی پارٹی جس کے لیڈر تھے خان عبدالولی خان, جو قائد حزب اختلاف تھے, ان کو انہوں نے پارٹی کو بین کروایا سپریم کورٹ سے. اس کے بعد انسرجنسی شروع ہوئی, اس کے بعد عدم استحکام ہوا, اس کے بعد مارشل لاء لگا, اس کے بعد بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی. یہ تاریخ ہے آپ کی. اب 40 سال کے بعد اگر آپ نے غلطیاں کرنی ہیں تو نئی غلطیاں کریں. اس کا مطلب ہے آپ پرانی غلطی دہرا رہے ہیں. آپ ایک پارٹی جو سب سے مقبول پارٹی ہے, جو الیکشن جیتی تھی 8 فروری کو, 37% آف دا پاپولر ووٹ, 23% ملا نون کو, 14% ملا پیپلز پارٹی کو, 37% پاپولر ووٹ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملا. آپ اس کا مینڈیٹ کا احترام نہیں کر رہے. اور تیسری بات ہے کہ جو اداروں کی ہم بات کرتے ہیں احترام کریں. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اتنا تاریخی, سیٹ بحال کرنے کا, اس کا بھی آپ محاذرائی کرنے ہیں ایک ادارے کے ساتھ بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. سو اس ساری ریسیپی میں کوکس کون ہے؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے. میں اپنے مشاہدے سے کہہ سکتا ہوں ان کو پاکستان کے مفادات کا نہیں کوئی ادراک, اور وہ اگر پاکستان کو ہم نے عوام کو امید دلانی ہے, معیشت بحال کرنی ہے, دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, جو بڑے ایشوز ہیں, تو ان کو صرف ہے کہ میری کرسی یہ قائم رہے اور جو میرے مخالفین ہیں اس کو کسی طریقے سے صفایا کیا جائے, قانونی طریقے سے یا کسی اور طریقے سے. اس کا مطلب وہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے, وہ جمہوریت کے دشمن ہے اور پاکستان کے استحکام کے دشمن بھی ہیں. سو فور فرنٹ پہ تو پی ایم ایل این ہے. آپ پی ایم ایل این کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ نواز شریف. واٹ ڈو یو تھنک نواز شریف از تھنکنگ رائٹ ناؤ؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. میاں صاحب تو جو میاں صاحب کو میں جانتا تھا, جی, ایک دبنگ میاں صاحب, ایک مضبوط میاں صاحب, ایک قائد میاں صاحب جو مشکل فیصلے کر سکتے تھے. 1993 میں جب میں نے ان کو مشورہ دیا کہ ٹیک آن دا اسٹیبلشمنٹ, جب وہ پھنسے ہوئے تھے کہ انہیں پوچھا کیا کروں, تو میں نے کہا آپ کہہ دیں کہ آئی ول ناٹ ٹیک ڈکٹیشن, اور جو ہے دل کی بات سامنے کریں. اور اس کو غلام اسحاق خان کو 17 اپریل 1993 کو میں نے مشورہ دیا تھا کہ یس, اور میں کہا اس وقت پھر آپ سرکاری لیڈر سے عوامی لیڈر بن جائیں گے اور عوام آپ کے ساتھ ہے. پھر دوسرا مشورہ میں نے دیا تھا ان کو, وہ بھی صحیح ثابت ہوا. 1998 میں جب انڈیا نے دھماکہ کیا, سب سے پہلے میں نے مشورہ دیا تھا کہ میاں صاحب کڑا کے کٹ دیو, اٹس ناؤ اور نیور, آپ کریں.
کئی لوگوں نے کہا جی امریکہ سے پوچھ لیں, کئیوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ لیں, کئی ہاتھ مل رہے تھے کیا بنے گا. وہ ہمارا خوف بھی تو بہت ہے نا. I was told کہ کیبنٹ کے اکثر لوگ منع کر رہے تھے ان کو. تو پسینے چھوٹتے ہیں, ہمیں پتہ نا کہ ڈرتے ہیں ہم واشنگٹن سے بھی ڈرتے ہیں, اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں, امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں. نہیں جی یہ کیا ہے, یہ تو خوف آپ کے ذہن میں ہے. اگر آپ if you are clean and if you are competent, آپ کو کس چیز کا ڈر ہونا چاہیے. So this Nawaz Sharif is not that Nawaz Sharif. میرے خیال میں وہ جو نواز شریف تھا, he had fire in his belly, he would take decisions. اب لگتا ہے میاں صاحب سیاست سے بور ہوئے ہیں, اور میاں صاحب یہ بھی فیل کرتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, کہ جب وہ آئے سارا کیمپین کیا چلا 21 اکتوبر کو, چوتھی بار پرائم منسٹر, اور پاکستان کو نواز دو, یہ پوائنٹ تھا کیمپین کا. میں واحد بندہ تھا پارٹی میں, 3 مہینے ان کے آنے سے پہلے میں نے پبلکلی کہا کہ میاں صاحب آپ اگلے وزیر اعظم نہیں بن سکتے. آپ نے کہا پریزیڈنٹ بن جائے. میں کہ پریزیڈنٹ بن جائے. پریزیڈنٹ بڑی اچھی جاب ہے, کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا, آپ سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز ہیں, آپ کو بورنگ لوگوں سے مل, میاں صاحب بڑے بور ہو گئے ہیں, ایم این اے سے ملنا, سینیٹر سے ملنا, وہی پرچیاں لے کے آتے ہیں, کام کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے, یہ 3 دفعہ میں کر چکا ہوں, اور پھر بھی لوگ شکر نہیں کرتے, وہی لوگ پھر بیک اسٹیپ بھی کرتے ہیں ان کو. تو وہ ہی از سک اینڈ ٹائرڈ آف دیٹ کائنڈ آف روایتی پالیٹکس. تو میں نے کہا وہ آپ بن جائیں اور بڑا اچھا رہ جائے گا, کیونکہ آپ کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیں گے, وہ حالات چینج ہو گئے ہیں. You could foresee that. میرا مشاہدہ تھا, I had no information. اور آپ نے دیکھا, آپ کو لگا کہ جو پرفارمنس آئی پی ایم ایل این کی وہ بھی ویسی ہی آئے گی, it was getting unpopular. میں نے میاں صاحب کو یہ میں نے بتا دیا تھا, وارن کر دیا تھا. اینڈ جولائی 2022 میری ان سے ہوئی تھی کمیونیکیشن. میں نے کہا کہ جو اس کو PDM-1 آ چکا تھا, میں نے کہا یہ ڈیزاسٹر ہے, پارٹی تباہ ہو جائے گی. اور میں کہا ہم عوامی پارٹی سے سرکاری پارٹی بن رہے ہیں, ہم وفاقی پارٹی سے پنجابی پارٹی بن رہے ہیں, اور ہمارا بیانیہ تو عمران خان نے چوری کر ہی لیا ہے. تو بیانیہ بھی کوئی پکا کے دے دیا ان کو. میں تو کہتا ہوں ٹھک ٹھک ٹھک, میرا تو امریکن سٹائل ہے نا, یہ ٹھک ٹھک, یہ بلٹ پوائنٹس ہیں, یہ چیز ہے, فیصلہ آپ کر لیں. What did he say? I think اب وہ فیصلہ کرنے کی بھی قوت نہیں شاید, وہ بس. Are you surprised میاں نواز شریف صاحب کے ریاکشن پر, اور you thought کہ یہی ہوگا؟ میرے خیال میں ان کا یہ تھا کہ چلو کنسولیشن پرائز تو مل گیا نا ان کو, ان کی بیٹی چیف منسٹر بن گئی, کنسولیشن پرائز تھا. لیکن دیکھیں نا ان کے سمدھی کو, وہ پرائم منسٹر بننے والے تھے کیئر ٹیکر, ان اسحاق ڈار کو روکا گیا, ان کو بھائی بن گئے ہیں. بھائی تو بن گئے, بھائی تو پہلے ہی اپرووڈ لسٹ میں تھے نا. بھائی زیادہ کلوز نہیں ہوتے سمدھی سے؟ نہیں, وہ زیادہ کلوز, جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا ان کے زیادہ قریب تھے بھائی. ہاں جی, وہ شروع سے, وہ تو خود کہتے ہیں وہ شروع سے تھے, اور ٹھیک ہے, دیٹس فائن. ان کی پالیٹکس کی بنیادی وہی ہے, کہتے ہیں میں آنکھ کا تارا ہوں. ہاں بالکل. اور پھر ان کے جو سمدھی تھے ان کو پھر انہوں نے فائنانس منسٹر بھی نہیں بننے دیا. تو یہ دس واز اے رائٹنگ آن دا وال, اینڈ عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے. اب سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے. سو اس تمام معاملات میں جو ہمیں پی ایم ایل این کو چیلنجز نظر آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کو بین کرنے سے یہ چیلنجز ٹھیک ہو جائیں گے؟ نانسنس, ایبسولوٹلی. یہ ڈیزاسٹر کا راستہ ہے. اس سے انہوں نے اپنا ڈیتھ وارنٹ خود سائن کر لیا ہے ویسے بھی. بٹ پی ایم ایل این میں لوگوں میں ریزسٹنس ہے یا ہر کوئی آن بورڈ ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے ہاں ایک بہت بڑی قباحت ہو گئی ہے, ہم سچی بات سننے کو تیار نہیں اور سچی بات کہنے کو تیار نہیں. کچھ جو آپ کے باسز ہیں یا آپ کے قائدین ہیں, وہ بھی وہ کہتے ہیں تعریف کرا کرو, قائد محترم نے کمال کر دیا, آپ نے یہ کر دیا. اب خوشامد جو ہے نا وہ آپ کے ڈی این اے میں آ گئی ہے, اور منافقت آپ کے ڈی این اے میں آ گئی ہے. آپ کو پرائیویٹلی کہیں گے کیا یار یہ تو مارے گئے, تو کیا بنے گا. پبلک کہیں گے نہیں جی پھٹیاں پن دو جی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ابھی بھی ایسے ہوتا ہے انفارچونیٹلی, یہی ہے. اب آپ دیکھ لینا جب الیکشن کیمپین ہوا, میاں صاحب واپس آئے, سارا کیمپین کیا تھا, ایک پوائنٹ تھا, پاکستان کو نواز دو. یار خدا کا خوف کریں, 2024 میں الیکشن لڑ رہے ہیں آپ, اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں ایک پاپولر فورس کے خلاف, اور کیا رزلٹ ہوا, آپ اپنے گھر میں اپنے گڑھ میں ہار گئے. اٹس اے شاکنگ رزلٹ. میرا نہیں خیال تھا کہ اپنی لائف ٹائم میں دیکھوں گا کہ مسلم لیگ نون اپنے گھر میں, یعنی کہ لاہور, اور اپنے گھر میں, میرا بھی گھر لاہور ہے بائی دی وے. تو کون سال کا ہے آپ کا؟ میں وہ مسلم ٹاؤن جو پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ کنال روڈ. کون جیتا بھی وہاں سے؟
وہ لاسٹ ٹائم تھا شفقت محمود کو اس دفعہ کس کو جتوایا گیا ہے میں نہیں پتا. شفقت محمود صاحب والا, I think سلمان اکرم راجہ صاحب والا. ہاں سلمان عبد الراجہ, نہیں لطیف کھوسہ صاحب والا. ہاں لطیف کھوسہ وہ جیت گئے ہیں. وہ جیت گئے ہیں. ہاں ہی مینیج ٹو سو جینوئن وکٹری ہو گئی. سلمان اکرم راجہ ہار گئے ٹو آن. جی جی ہاں وہ ایدر آف ٹو کینال کے ساتھ ہی ہے. نیو مسلم ٹاؤن, نیو گارڈن ٹاؤن. So you're saying کہ اس قدر remarkable results آئے, you never thought کہ اتنے برے results آئیں گے, اور ابھی بھی نہیں وہ because we had lost the game نا جی. 2022 میں جب وہ سافٹ کو ہوا عمران خان کو نکالنے کے لیے 10 اپریل کا, یا تو ہم الیکشن کروا لیتے بالکل, یا اس کو عمران خان کو ٹرم کمپلیٹ کرنے دیتے. اس وقت he was zero, but from zero he became hero. اور ابھی تک پانی ڈالے جا رہے ہیں پودے کو. نہیں عمران خان تو شکر ادا کرنا چاہیے جنرل باجوہ کا اور شہباز شریف کا. وہ تو انہوں نے اس کی پارٹی کو زندہ کر دیا, عمران خان کی سیاست کو زندہ کر دیا, اور عمران خان کو واقعی ایک بہت, اور اب تو اس کی مقبولیت بہت ہے. اس میں انہوں نے اپنی جیل کے اندر دلیری دکھائی ہے. سو یہ جو ایک اب ہم پی ایم ایل این سے مختلف پوائنٹ آف ویو سن رہے ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ابھی بھی سہولت کاری ہو رہی ہے, جان کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ججز جو ہیں وہ سہولت کاری کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہے کوئی ادارہ سہولت کاری کر رہا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے جان بوجھ کر ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے. یہ اتنی کنفیوژن کہاں سے آ رہی ہے؟ کنفیوژن کوئی کلیئر ہے. جو میاں صاحب سے ہوا تھا 2017 میں, ان کے خلاف بھی زیادتی ہوئی تھی. 28 جولائی 2017 کو لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ٹھیک, اٹ واز اے سافٹ کو. اور یہ کیا فیصلہ تھا وہ اس کا اقامے کا؟ ایبسولوٹ نانسنس, جھوٹا. اور اب اقامہ ورسز عدت کر لیں. yes even though I think عدت کچھ بہت زیادہ cross certain limits, کیونکہ وہ پرسنل فیملی لائف پہ چلا گیا. چلو اب اس کو کسی اور سے ڈال دیں چیز سے. بٹ کوشچن ہے وہ سافٹ کو تھا یوزنگ دا جوڈیشری, دس واز اے سافٹ کو یوزنگ دا پارلیمنٹ. بات تو وہی ہے, حساب برابر ہو گیا, دونوں کو رگڑا مل چکا ہے. ٹھیک, اب تو ہوتا ہے کہ اٹس ایون and we should move forward. پلڑے برابر ہو گئے, جو مریم نواز کا فیمس ورڈ ہے. جب ان کو زیادتی ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی والے سیلیبریٹ کر رہے تھے, جب پی ٹی آئی سے گڑبڑ شروع ہوئی تو ہمارے لوگوں نے سیلیبریٹ کیا, مٹھائیاں بانٹی. تو یہ تو شارٹ سائٹڈنس ہے نا. تو اب ہم سبق سیکھیں, آگے بڑھیں, ملک کو سنوارنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا, کیونکہ کوئی ایک شخص, ایک لیڈر, ایک پارٹی, ایک ادارہ اکیلے پاکستان کے مسئلے حل نہیں کر سکتا. اور آگے بڑھنے کا کام obviously بیننگ اینڈ آرٹیکل 6 سے نہیں ہونا, لیکن لگ رہا ہے کہ سنجیدگی ہے آرٹیکل 6 کے حوالے سے. اینڈ آرٹیکل 6 اگر لگتا ہے تو پھر تو خان صاحب کہیں دور دور تک جیل سے باہر نہیں آ رہے. بھئی آپ دیکھ لیں آرٹیکل 6 کی کیا بات کرتے ہیں آپ. جنرل پرویز مشرف, آپ کی اپنی گورنمنٹ تھی, میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کوشش کی نا, وہ گاڑی جو نیب کی طرف جا رہی تھی وہ موڑ دی گئی, ادھر وہ سی ایم ایچ گئی, ادھر وہ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی گئی, اور پھر حکومت کی رضامندی سے, کورٹس کی رضامندی سے جنرل پرویز مشرف کو ملک سے باہر with full VIP پروٹوکول بھیجا گیا. تو آپ بے بس تھے. تو سبق ویسے نواز شریف صاحب بھی تو ایسے ہی گئے, فل پروٹوکول میں گئے, جیل سے گئے. جب وہ ہاں وہ بھی ان کو بھی تو وہ انہوں نے فیسیلیٹ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی, جنرل باجوہ, جنرل فیض. ویری انٹرسٹنگ. سو یو سیئنگ کہ پی ٹی آئی کا فیصلہ نہیں تھا یہ؟ پی ٹی آئی کا تو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ پی ٹی آئی کو کیسے پتہ نہیں تھا؟ پرائم منسٹر میں نے ایک بڑے سینئر سے بات کی اس وقت, اور جب میاں صاحب کا ہوا, کیونکہ میاں صاحب سے زیادتی ہو رہی تھی, میاں صاحب مظلوم ہیں اور ویسے بھی صحت بھی ٹھیک نہیں, کہتے سر وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ ان دا نیشنل انٹرسٹ. یہ انہوں نے ان فرنٹ آف یہ دو گواہ کے سامنے مجھے کہا کہ ہم نے قومی مفاد میں ان کو باہر بھیجا. ویسے پلان یہ تھا کہ مریم کو بھی بھیجنے کا, لیکن وہ عمران خان کو پتہ چل گیا بعد میں, تو انہوں نے روک دیا جو ایکچوئل پلان تھا. اور ان کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کوئٹ پرو کو کیا تھا کہ پھر میاں صاحب نے میٹنگ بلائی اور لندن میں, اور پھر انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو پاکستان مسلم لیگ نون مکمل طور پر حمایت کرے گی, تائید کرے گی, سپورٹ کرے گی فار سیکنڈ ٹرم ایکسٹینشن. میاں صاحب نے سب سے یہ کہا, وہ جو ٹیم وہ جو لوگ گئے تھے, ہاں وہ جو لندن میں تو نہیں تھا اس میٹنگ میں, کیونکہ اس میں وہ حلف بھی لیا گیا, کیونکہ میں تو اگر میں ہوتا تو میں میٹنگ میں بیٹھتا ہی نہ, کیونکہ قرآن شریف کا حلف لینا میرے خیال میں اپنے ساتھیوں سے توہین ہے. کس نے لیا تھا؟ میرے خیال کوئی 7-8 لوگ تھے.
اور جنہوں نے حلف لیا ان میں سے 3 لوگوں نے مجھے بتا بھی دیا حلف لینے کے بعد کہ یہ باتیں ہوئی ہے. تو یہ ہمارا یہ حال ہے. And it was reported somewhere also, I think. نہیں, اس کا کہنا چاہیے کہ we take your word. کیا ہے, اور ساری بات تو بتا دی کہ جی ہمیں جو پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ تھی تو اس میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ میں پیغام لے کے آیا ہوں لنڈن سے, تو قائد محترم کا یہ حکم ہے کہ یہ کرنا ہے. اس میں سے ایک شخص بولا کہ کون سے قائد محترم, میاں نواز شریف صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب؟ انہوں نے کہا قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب. ان کا یہ حکم ہے کہ ہم نے سپورٹ کرنا ہے ایکسٹینشن کو, پارلیمنٹری پارٹی کو کہا, اور کوئی اوز اینڈ آز نہیں, کوئی کوئٹ رپو نہیں, ٹھک ٹھک ٹھک, بس آپ نے ٹھپا لگانا ہے. But you also saying کہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا, یہ میاں صاحب کا جو آپریشن تھا باہر جانے کا, یہ پورا اٹ واز پلانڈ اینڈ ایکسیکیوٹڈ بائی دا دین اسٹیبلشمنٹ. بٹ ان کو جب وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سارا, لیکن I was in a meeting. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ دیر از لیئرز ہیں اور وہ سرکلز ہیں اور وہ کئی چیزیں جو کہتے ہیں نا, کئی دفعہ یو سے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ, جو کہا تھا نا وہ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب نے, اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ, یس. سو دے بٹ دین آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو روکنے میں پھر پی ٹی آئی کا ہاتھ تھا. بعد میں جو سمجھ آ گئی ان کو یہ ہوا کیا, تو پھر ان کا اس کو تو نہیں جانے دینا. سو اٹ مینس کہ حالات پھر اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت سے خراب ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے. ہم تو سمجھتے ہیں بہت بعد میں ہوئے. دیکھیں جی, اسٹیبلشمنٹ پرماننٹ ہے, حکومت عارضی ہے. ٹھیک, حکومت آنی جانی ہے. آج میاں شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, کل کوئی مسٹر آئندہ خان پرائم منسٹر ہوگا, نہیں پتا. آپ کو پتا تھا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا؟ نام تو تیاری تو اسحاق ڈار صاحب نے کی تھی, شیروانی پہن کے, فیملی بھی آگئی, ساری آگئی. وہ سیریسلی سمجھ رہے تھے کہ میں پرائم منسٹر بننے وہ تو بن چکے تھے نا, اچھا, امیزین میں, لیکن وہ تو ہی واز بلاکڈ وہ پہلا. اور یہ کاکڑ صاحب کا فیصلہ تو ہو چکا تھا, صرف کاکڑ صاحب کو معلوم تھا, باقیوں کو نہیں معلوم تھا. Did you know at some point? You had no idea. مجھے کاکڑ صاحب نے یہ کہا تھا کہ صرف 2 لوگوں کو پتا ہے اس فیصلے کا کہ نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہے. مجھے پتا ہے اپنے بارے میں, اور کسی جنہوں نے بنانا ہے ان کو پتا ہے. You're saying even prime minister didn't know? کون سے پرائم منسٹر؟ اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہی تھے. Not at all. He was clueless. Oh, he did not know. Of course not. He was told. وہ تو بعد میں تو وہ سب کچھ جیسے جب اطلاع ملتی ہے. Right. Not at all, not at all. وہ تو پرائم منسٹر تو از ہولڈنگ آفس, وہ تو پروٹوکول آفس ہے نا پرائم منسٹر کا. سوٹ شوٹ پہن لیتے ہیں اور انگریزی بول لی اور I will do this, وہ غصے میں غصہ نکال دیا, انگلی کر لی اور جھنڈا لگا ہوا ہے اور بڑا. یہ آپ اتنی انٹرسٹنگ باتیں بتا رہے ہیں. سو یہ جو کلیئرٹی آف تھاٹ ہے آپ نے بھی دی ہے, میں فیکٹس کی باتیں کر رہا ہوں. دیکھیں جی, یہ پرائم منسٹرز کو کیوں نہیں نظر آتی, جس وہ ہر کوئی بھول کیوں جاتا ہے؟ یہ بڑا ایک پرابلم ہے. یہ اسلام آباد کا پرابلم ہے. اور جو پرائم منسٹر بیٹھتا ہے نا, وہ کہتا ہے, جیسے بھٹو نے کیا کہا تھا, یہ کرسی بڑی مضبوط ہے, ایسے کہا تھا انہوں نے. اینڈ ود ان 3 months he was out. انہوں نے کہا کہ میں نے اپوائنٹ کیا ہے جنرل محمد ضیاء الحق کو. 1977 میں کو سے پہلے جب ایجیٹیشن شروع ہوئی نا پی این اے کی, تو میں نے کتاب پڑھی ہے, وہ اشرف پہلوی جو بہن تھی شاہ کی, شاہ آف ایران کی, اس کے بھٹو سے بڑی دوستی تھی. اس نے کتاب لکھی اپنے آٹو بایوگرافی. کہتی میں زلفی کو ملنے گئی, ان کی بڑی دوستی تھی نا, زلفی کہتی تھی. تو کہتے میں نے پوچھا اس سے, کہتا جی وہ ملا تنگ کر رہے ہیں, تو کہتا میں کنٹرول کر لوں گا. بھٹو نے کہا وہ بندہ بیٹھا ہے اس ٹیبل پہ, کھانا ہو رہا تھا, وہ دیکھا ہے چھوٹے سے قد کا, تھوڑا سا رنگ کالا ہے. ہاں دیکھا ہے. کہتا وہ جنرل ضیاء اللہ کے میں نے اپوائنٹ کیا ہے, وہ میرا بندہ ہے. جس دن آرمی چیف بنتا ہے, جس نے بھی اپوائنٹ کیا ہو, اس دن کے بعد وہ کسی کا بندہ نہیں ہوتا. وہ اس کی لائلٹی اپنے ادارے کے ساتھ اور ملک کے ساتھ ہوتی ہے. Not to anybody sitting in the PM house or the presidency. Be very clear. جس دن ہمارے سیاستدانوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ آپ اتنی تلاش کرتے ہیں, یار وہ کیا ہے, وہ کشمیری ہے یا وہ فلانا ہے یا وہ فلانا ہے, ہمارا ہوتا ہے نا, یا کسی نے کہا جی میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے. اب میں بھی پڑھاتا رہا ہوں فوج میں لاسٹ 30 years سے. آدھے جرنیل سے زیادہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, بیکاز آئی ٹیچ ان دا نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی, کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج, اسکول آف ملٹری انٹیلیجنس, ایئر وار کالج, نیول وار کالج, جہاں آپ کہیں سب. تو وہ تو دیٹ ڈزنٹ مین اے تھنگ کہ نہیں وہ میں جانتا ہوں میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے, میں جانتا ہوں جی میرا بندہ ہے, میرا ایم ایس رہا ہے.
ناٹ ایٹ آل. یہ آپ میرے بندے کی آپ جس دن یہ ختم ہو جائے نا آپ فیصلہ کریں میرٹ پر کہ جی یہ دس مین از کوالیفائز, یہ سینئر موسٹ ہے, یہ قابل ہے, اس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے. یہ نہیں کہ سوچ کے یار وہ تو آپ جس نے خوشامد کی. پر اب تو شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں پریشر نہیں لوں گا, میں ریزائن کر دوں گا. کیا پریشر ہے ان کو؟ I'm asking you. پریشر تو صرف سپریم کورٹ کا ہے, وہ تو پریشر ہے ہی نہیں. پریشر تو ان کو ہونا چاہیے جنہوں نے ان کو بنایا پرائم منسٹر. ان کو ہونا چاہیے کس بات کا؟ اگر کوئی پریشر ہے, ویسے بھی پریشر کیا ہوتا ہے؟ پریشر تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا جی. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹرز کی لیگ میں نہیں آئیں گے who made this fatal mistake of thinking کہ دیکھیں نا میاں صاحب از اے لیڈر, شہباز شریف از اے مینیجر. بہت فرق ہے. لیڈر ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں, میں نے دیکھا ہے, میں آئی واز ویری کلوز ٹو ہم, آئی واز دا چیف اسپوکس مین آف پاکستان. نیوکلیئر فیصلہ تھا, بہت مشکل فیصلہ تھا, پریشر تھا امریکہ کا, پاکستان کا, کرنا یا نہیں کرنا, بٹ ہی ٹک دا ڈیسیژن. میاں صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا. ہو سکتا ہے شہباز شریف ہوتے وہ فیصلہ نہ کر سکتے. So that's the difference. That is the difference. But who will be more successful, شہباز شریف then? شہباز شریف تو وہ مینجمنٹ کر رہے ہیں نا, ٹھیک, لیڈرشپ تو نہیں دکھا رہے نا. Right. وہ مینجمنٹ ہے تو وہ تو But survival کے point of view سے شاید وہ زیادہ I don't know survival کتنی ہے. مجھے تو ہے کتنی لگ رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کاؤنٹ ڈاؤن تو شروع کر دیا انہوں نے خود ہی, کیونکہ لیجیٹیمیسی نہیں ہے, انسٹال کیے گئے ہیں, قابل کیے گئے ہیں, اور سب کو پتا ہے کہ اصل الیکشن رزلٹ کیا تھا اور بظاہر الیکشن رزلٹ کیا تھا, اور یہ تو گزارا کر رہے ہیں. ان کا جو مینڈیٹ تھا وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوں گے. ان کا 3 چیزیں کرنی تھی, ان کو ٹاسک دیے گئے تھے. ہوتا ہے نا آپ اگر آپ کو ہائر کریں, سوری ٹو سے دیٹ, آپ کا if you are hired, so اس لیے تو یو آر ٹیلنگ کہ آپ کا یہ 3 چیزیں ہیں کہ آپ نے ایسے انٹرویو کرنا, آپ نے ایسے کرنا, ریٹنگز ایسے کرنی ہے. ان کا 3 ٹھیک ہے, ریسٹور ہوپ ٹو دا پیپل آف پاکستان, امید. ٹھیک, مایوسی سے نکالو, رائٹ, مایوسی سے نکالو. وہ تو لمبی لائنیں لگی, لوگ اتنے مایوس ہوئے ہوئے ہیں. دوسرا ہے کہ معیشت کو بحال کرو. بجٹ میں آپ نے دیکھ لیا, پنجابی میں کہتے ہیں مویا دی منڈی. وہ کیا بجٹ, اتنے لوگ ناراض ہیں, آپ غریبوں کا تیا پانچا کر دیا, اور وہ بجٹ تو آپ نے بنایا نہیں, بجٹ تو IMF نے بنایا ہے. اور تیسرا تھا دہشت گردی کا مقابلہ کریں, اس کی حکمت عملی تیار کریں. وہ تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس. آپ تو پھر وہ بھاگ دور کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, سوٹ شوٹ پہن کے اور بڑا ڈریس کر کے اور انگریزی بول کے, اور یہ وہ, that's optics, that's not substance. نہیں, عربی بھی بول رہے ہیں, اور زبانیں بھی بول رہے ہیں, تھوڑی بہت جرمن بھی بول لیتے ہیں, ایمیگیٹس ہیں, کیون طالبو مسیور, کیف حالک یا حبیب, حال شما خوب, تو وہ تو 7 زبانیں میں بھی بول سکتا ہوں. Right, so we'll keep this in mind کہ آپ بھی بول سکتے ہیں for future. نہیں ہاؤ بھی کہہ دیں ساتھ. Chinese views. وقت ہوا ایک بریک کا, and we will be right back. And welcome back. You understand کہ فورن چیلنجز کیا ہیں سب فورن پالیسی کے. اس وقت جو امریکہ میں ہوا ہے, جہاں سے ہم نے شروع کی تھی بات, will it have an impact, جو الیکشن ہے, will it have an impact in Pakistan? پہلی بات یہ ہے کہ I was the first to predict in 2016 also. میٹنگ ہو رہی تھی فورن آفس میں, Right. سارے ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی آئی ایس پی آر, ڈی جی ایم او بیٹھے تھے, فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی, اور بات ہو رہی تھی. میں نے کہا جو فیصلے کرنے بی ویری کلیئر, ٹرمپ آ رہا ہے. اوکے, ہاں, میں نے بڑی محفل میں کہا, اس میں پولیٹیکل لوگ بھی تھے, بلکہ سینیٹر کامل علی آغا نے کہا کہ مشاہد صاحب نے کہہ دیا ٹرمپ آ رہا ہے, تو واقعی یہ صحیح بات ہوگی, یہ امریکہ کو جانتے ہیں اور فورن پالیسی کو جانتے ہیں. میں کہا بھی ہمارے لوگوں نے کہا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیا بات کرتے ہیں, ٹرمپ تو ایکسٹریمسٹ ہے, وہ تو ہلری آ رہی ہے. اس وقت تو سبھی کہتے تھے. Yes. I was the first and only person to say وثوق کے ساتھ. ابھی میں پچھلے سال سے وثوق سے کیا کہہ رہا ہوں کہ there will be a change in administration. کہ ٹرمپ آ رہا ہے. نہیں, میں نے کلیئرلی کہا ہے کہ نیکسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے, بائیڈن فارغ ہے. Right. اور وہ ثابت بھی ہو گیا. وہ تو ڈیبیٹ میں آئے تھے, ڈیبیٹ سے تو اب ہو گیا. میں نے تو سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ ٹرمپ آ رہا ہے اور آپ تیاری کر لیں. اور جیسے آپ نے فرمایا, ٹرمپ کی ایک تعلق ہے, ایک یاری ہے کسی کے ساتھ, قیدی نمبر 804 کے ساتھ. پھر یہ نہ ہو کہ ایک ٹیلی فون کال آئے اور پھر آپ کریں. اس سے پہلے آپ خود کیوں نہیں فیصلے کر سکتے؟ 1984 میں بے نظیر بھٹو جیل میں تھی,
ضیاء الحق کا دور تھا, بھٹو کی پھانسی ہوئی تھی, ان کو رکھا ہوا تھا قید ناحق. امریکہ نے کہا we are sending پیٹر گیلبریتھ, اسپیشل انوائے آف دا US کانگریس, ان کو ملنے آ رہا ہے. مثلاً کل لینڈ کرا تھا کراچی, آج بے نظیر بھٹو کو انہوں نے نکالا جیل سے, پاسپورٹ دیا اور جہاز میں پڑھا کے لنڈن بھیج دیا. 2000 میں میاں صاحب جب 1999 کا ملٹری کو ہوا, میاں صاحب کو جیل ڈال دیا, وہ ہائی جیکنگ کیس فلانا کیس. کلنٹن نے کہا کہ میرا ٹرم ختم ہو رہا ہے 20 جنوری 2001 کو. نواز شریف میرا یار ہے, اس سے زیادتی ہوئی ہے کیونکہ کارگل کا معاہدہ تو کلنٹن نے کرایا تھا 4 جولائی کو 1999 کو. اس نے کنسورشیم بنایا 3 مسلمان ملکوں کا, یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے, سعودی عربیہ, UAE, قطر. انہوں نے تینوں کی ڈیوٹی لگائی پریزیڈنٹ آف امریکہ نے کہ آپ آگے چلیں. میں چاہتا ہوں کہ 20 جنوری 2001 سے پہلے نواز شریف شوڈ بی اے فری مین کم واٹ میں. اور 10 دسمبر 2000 کو ایک 747 جمبو آتا ہے, رائل پلین, سعودی عربیہ, رائل سعودی ایئر لائنس, اور وہ آرام سے سکون سے پورے فیملی کو, خاندان کو آن اے ون وے ٹکٹ ٹو دا ہولی لینڈ, اور کسی نے کوئی چڑی نہیں پھڑکی. تو ہمارا ٹریک 1988 میں I was a journalist like you, a very young journalist, and بے نظیر بھٹو الیکشن جیتی, اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی IGI ان کو روکنے کے لیے. میاں صاحب IGI کے لیڈر تھے اس وقت, اور غلام مصطفیٰ جدوئی صاحب بھی, اور روکنے میں فیل ہو گئے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پلاننگ اور ہوتی ہے. وہ قرآن شریف میں بڑا بلیو کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے نا, وہ مکرو و مکر اللہ و اللہ الخیر الماکرین, انہوں نے منصوبہ بندی کی, اللہ تعالیٰ نے کی, and اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ کرنے والا ہے. ان کا منصوبہ تھا ہم روکیں گے, بیسٹ آف پلانرز. تو بے نظیر الیکشن جیت گئی. اب یہ انتقال اقتدار نہیں ہو رہا تھا. غلام اسحاق خان صاحب پریزیڈنٹ تھے, اسلم بیگ صاحب تھے چیف آف آرمی اسٹاف. امریکہ نے 2 نمائندے بھیجے, ٹھیک, رچرڈ آرمیٹاج اینڈ رچرڈ مرفی. ریگن, پریزیڈنٹ ریگن, انہوں نے کہا انشور دیٹ دا پاور از ٹرانسفرڈ ایز سون ایز پاسبل ٹو بے نظیر بھٹو. وائی؟ The mother of all deals was done. کیونکہ غلام اسحاق پریزیڈنٹ ہوگا, صاحبزادہ یعقوب خان وزیر خارجہ ہوگا, وسیم جعفری فائنانس منسٹر ہوگا, آپ وزیر اعظم ہوں گے. So you're seeing a repeat of this again. میں نے پاکستان کی ہسٹری, پاکستان کی ہسٹری تو یہی ہے. لیکن کیونکہ ایک تاثر ہے PTI بانی چیئرمین کے حوالے سے کہ ان کے تعلقات کسی سے بھی اچھے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہوگا یہ تاثر ایک کسی سے کیا مراد ہے؟ مثلاً نہ سعودی عرب سے اچھے تھے, نہ امریکہ کے ساتھ اچھے تھے. امریکہ کے ساتھ, ٹرمپ کے ساتھ تو بڑے اچھے تھے, اچھے تعلقات, ٹرمپ کے بڑے اچھے تھے. جو نے کہا میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. ہاں نہیں, ٹرمپ کی بیوی نے کہا کہ I want a selfie with عمران خان alone. اوکے مسز ٹرمپ, فرسٹ لیڈی آف امریکہ کہہ رہی ہے, میلانیا جو ہے, اس نے کہا, اور ٹرمپ نے کہا he's a fantastic guy, he's a great guy, he's my friend, اور سارا کچھ ہوا, and he's this and that. وہ تو بڑی تعریفوں سے ختم نہیں ہو رہا تھا اس کا. ان کا پرابلم تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تھا, not with Trump. اینٹی امریکن تو نہیں ہے, وہ تو انہوں نے 2 لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہیں, پوری امریکن کانگریس نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے. یہ آج تک تاریخ میں نہیں ہوا, یہ تو تاریخ میں نہیں ہوا. تو اینٹی امریکن کہاں سے ہوئے؟ وہ تو وہ سیاست بیانیہ ہوتا ہے, سارا ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. ذوالفقار علی بھٹو جب آئے تھے, حالانکہ کتنے لیفٹ کے تھے, اینٹی امریکن تھے, لیکن 20 دسمبر 71 آنے سے پہلے ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی واشنگٹن میں پریزیڈنٹ نکسن اور ہنری کسنجر کے ساتھ. ویری انٹرسٹنگ, اتنی آپ انٹرسٹنگ باتیں بتا رہے ہیں, لیکن ایک کوئک میں نے آپ سے ری چیک کرنا ہے. آپ نے ذکر کیا 1999 کا, یہ سٹوری ہمیں شیخ خاقان عباسی, ہی واز سٹنگ ہیئر, انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے سنائی. وہ کیونکہ جیل میں تھے اس وقت میاں صاحب کے ساتھ, اینڈ ہی سیڈ شہباز شریف صاحب بہت دکھی تھے اس وقت, اینڈ ہی واز کرائنگ لٹرلی, اتنے دکھی تھے اور شاید خوش نہیں تھے اس ڈیل کے اوپر. اینڈ ایوری بڈی وین ہی سیڈ مجھے نہیں پتا تھا, کسی کو پارٹی میں نہیں پتا تھا کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے. ایسا ہوا تھا؟ شہباز شریف صاحب سے میری بعد میں بات ہوئی تھی, جب وہ بیمار تھے, میں ان کو ملنے گیا 2003 میں, کینسر تھا نیو یارک میں, انہوں نے کھانا بھی کیا اور بڑا سیریس تھا. میں نے پوچھا, میں نے 2 باتیں پوچھی کہ میاں صاحب آپ نے کیا یہ کیا 12 اکتوبر کا, یہ مشرف کو ڈسمس کرنے کے فیصلے میں آپ شامل تھے, مشورہ تو ہوا نہیں؟ کہتے ہیں مجھے نہیں بتایا گیا, مجھے نہیں پتا تھا. He did not know. یہ انہوں نے کہا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جب یہ ڈیل ہوئی تھی, مدر آف آل ڈیلز, 10 دسمبر 2000 والی, جس میں میاں صاحب کہتا ہے وہ بھی مجھے انفارم کیا گیا, اور مجھے ابا جی نے کہا کہ آپ نے بھی جانا ہے,
تو میری مجبوری سے جانا پڑا سارا کچھ. So then it's correct what he was saying. This is what he told me. میں خود اس وقت اندر تھا, 440 دن قید ناحق. I was arrested and I was inside. میں واحد بندہ تھا جس کے خلاف کوئی چارجز نہیں تھے. میں واحد بندہ تھا جس کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ضمیر کا قیدی ڈکلیئر کیا تھا. اس کے خلاف ہوتا ہے کہ کوئی چارجز نہ ہو, یا کوئی کرپشن کے چارجز نہ ہو, یا اور کوئی چیز نہ ہو. اور مجھے کہا بھی گیا کہ آپ سائن کریں پیپر اور میاں صاحب کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں, اور کہ کارگل میں انہوں نے غداری کی. میں کہا میرا نام مشاہد حسین سید ہے, مسعود محمود نہیں. میاں صاحب غلطی کر سکتے ہیں, غداری نہیں کر سکتے. اور میاں صاحب کے کچھ قریبی لوگوں نے سائن کر دیا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے. باقاعدہ لکھ کے دیا, کنفیشن دی. ہم نے تو نہیں دی. میں کہا سو واٹ, کیا کر لیں گے. جی انہوں نے دی تھی 34 صفحے کی, ہاتھ سے لکھ کے کنفیشن ہے. تو میں نے تو نہیں دی نا. میں کہا کہتا پھر آئی اسٹیٹ, سو واٹ, میرے خلاف کوئی چارج نہیں, کوئی مائی ہینڈز آر کلین, مجھے کیا ڈر ہے. But you were also in custody for 40 days. اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ڈیل ہو گئی ہے. So he did not consult anybody from the party. 40 دن solitary confinement بھی رہا جی. اور تو میری فیملی نے کیس فائٹ کیا. میرے وائف went to the courts, اور میری والدہ نے BBC کو انٹرویو دیا, اردو سروس کو. میرے والد صاحب نے اوپن لیٹر لکھا مشرف کو, وہ ریٹائرڈ فوجی تھے, کہ بتاؤ میرے بیٹے کے خلاف کیا چارج ہے. اللہ کے فضل سے ایک جھوٹا الزام بھی نہیں تھا, by the grace of God. How was it in solitary confinement? کوئی تو نہیں, انہیں صرف کہا کہ یہ استعفیٰ, اور رکھا solitary confinement is a test of nerves. اس سے کوئی اور نہیں ہوتا کہ آپ میں دم ہے کہ نہیں. نروز, بیٹل آف نروز ہوتی ہے. جو آپ کہتی ہیں پریشر, آپ پریشر نہ لیں. جو پرائم منسٹر کہتے ہیں پریشر, رائٹ, آپ پریشر نہ لیں. پریشر ذہنی ہوتا ہے نا جی, اور کیا ہوتا ہے پریشر. So you sustained. اللہ کا فضل ہے, فلائنگ کلرز ماشاءاللہ. بلکہ مجھے فوجیوں نے کہا, کہتا جی جتنے لوگ اندر گئے ہیں سیاسی قیدی, 2 لوگ ہیں جنہوں نے اچھی طرح یہ کاٹی ہے جیل گریسفلی. ہاں گریسفلی. ایک کہتے ہیں آپ ہیں, اور ایک نام لیا تھا انہوں نے انور سیف اللہ کا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا, اتنے بڑے پھنے پھام والے لوگ تھے, وہ رو پڑے تھے جیلوں میں. وہ کیا نام تھا, سیف الرحمان, وہ بھی رو پڑا تھا, احتساب کا ہیڈ. باقی گھبرائے ہوئے تھے سارے کچھ. یہ انہوں نے مجھے کہا. تو انور سیف اللہ خان کا بھی کہا تھا انہوں نے, کہنے انہوں نے بڑا گریس. میاں صاحب نے کیسے کاٹی تھی جیل. میاں صاحب کو رکھنا ملا زیادتی ہوتی ہے. دیکھیں سب سے بڑی زیادتی اور ہوا میاں صاحب سے کہ ان کو ہاتھ کڑی بھی لگوائی گئی تھی. دیٹ واز ڈسگریسفل, دیٹ واز شیمفل. جب وہ ان کو لایا گیا کراچی, تو ان کے ہاتھ جہاز میں تھے اور ان کے ہاتھ کڑی لگائی ہوئی. میرے خیال میں یہ شیمفل بات ہے. ہم اپنے سابق وزراء اعظم کو ایسے ٹریٹ نہ کریں, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو, چاہے محمد نواز شریف ہو, چاہے عمران خان ہو. یہ ہمارے الیکٹڈ لیڈر ہیں. ابھی میں نے فوٹو دیکھی ہے شاہ محمود قریشی کی, جی, ہتھ کڑی والی. آئی تھنک اٹس ڈسگریسفل. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم 21ویں صدی میں بھی اپنے قائدین کو, ان کے خلاف سیاسی الزام ہے نا. اور مجھے فخر ہے کہ میں نے میاں نواز شریف جب جیل میں تھے 2017 میں واحد بندہ تھا نون کا جس میں پارلیمنٹ میں کہا, سینٹ میں, کہ میاں صاحب سیاسی قیدی ہیں اور ان کو رہا کیا جائے. اور اس طرح کسی اور نے یہ نہیں کہا تھا سیاسی قیدی کا, کہ پولیٹیکل پرزنر ہے. And you're saying the same thing for PTI chairman. میں وہی کہہ رہا ہوں. ایگزیکٹلی, ہی از آلسو, کیونکہ ہی از دیئر بیکاز آف ہز پالیٹکس نا. آج بات کر لیں تو سب بھی ختم ہو جائے گی نا. اوکے, سو آپ بتائیں اس میں سے نکلنا کیسے ہے. وہ آپ نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ بن رہے ہیں پریزیڈنٹ, میرے خیال there will be a change. I hope کہ better sense will prevail کہ ہم خود صحیح فیصلے کر لیں. لیکن جو لگ رہا ہے مشاہد صاحب, آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے وہ تو آل آؤٹ کانفلکٹ لگ رہا ہے. جوڈیشری ایک طرف نظر آ رہی ہے آپ کو, حکومت اور کانفلکٹ کیوں ہو رہا ہے. کانفلکٹ کوئی ایسی بنیاد نہیں. کانفلکٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ قانون کی بالادستی, آئین کی حکمرانی اور مینڈیٹ کا احترام نہیں مان رہے. مینڈیٹ کا احترام ہے جن لوگوں کو ووٹ ملے ہیں, جن کی سیٹیں ہیں, وہ دیتے. کیوں مانی کہ رانا ثناءاللہ نے خود کہا ہے کہ اگر ہم نے ان کو دے دیا مینڈیٹ تو ہم جیلوں کے پیچھے ہوں گے. ہم ہی سچ دیٹ, آپ نے سنا نا, خدا کا نام لے, کوئی اتنے خوف کیا جیل کا. جیل کتنی جرت کسی کی ہے ڈالنے کی, کوئی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے. میرے خیال میں وی ہیو ٹو ہیو نیو رولز آف دا گیم, انڈرسٹینڈ کریں. اور جیل میں کیا کوئی انلیس کسی نے کوئی گڑبڑ کی ہو, میں جانتا. رانا ثناءاللہ صاحب جب جیل, ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنا تھا, جھوٹا مقدمہ تھا, ان سے پوچھ لیں. میں واحد بندہ تھا. انہوں نے, رانا ثناءاللہ نے گلہ کیا مجھے کہ میاں صاحب تو اپنی ڈیل کر کے چلے گئے باہر, اس ڈیل میں میرا کیس بھی شامل کر لیتے تو بہتر ہوتا. میں کہا مجھے بڑا افسوس ہے. ہاں مجھے کہا, میں کہا ہاں نہیں, اس وقت 2019 کی ڈیل تھی, کیونکہ ان کے خلاف نارکوٹکس کا جھوٹا کیس تھا, اس کے تحت سزائے موت ہو سکتی تھی. پھر میں نے کیا کیا,
میں نے اپنے تعلقات تھے ایمنسٹی انٹرنیشنل سے جنہوں نے مجھے ڈکلیئر کیا تھا پرزنر آف کانشیس. میں نے ان کو کہا یار کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب میں جانتا ہوں جھوٹا کیس ہے اس کا. انہوں نے خط لکھا پرائم منسٹر کو بائی نیم کہ رانا ثناء اللہ کو ریلیز کیا جائے. اور پھر جنرل باجوہ جب آئے پارلیمنٹ, میں واحد مسلم لیگی تھا جس نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کی بات کی میں نے. رانا صاحب تھے, باقی بھی تھے, وہ زیادہ خوشامد کر رہے تھے باقی مسلم لیگی ہمارے, کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف کی بہت خوشامد کرتے ہیں نا. کیسے کرتے ہیں خوشامد, تھوڑا بتائیں. وہ تعریف کرتے ہیں, ہاتھ ملتے ہیں, مسکراتے ہیں, اور جو کم پتہ کی بات ہے وہ نہیں کرتے. میں نے کہا جنرل صاحب بڑی زیادتی ہو رہی ہے رانا ثناء اللہ سے, جھوٹا کیس ہے, آپ وڈرا کرائیں, اور یہ میں جانتا ہوں رانا ثناء اللہ کو, یہ شریف راجپوت ہے. اور باجوہ نے بڑا اچھا جواب دیا, اس نے کہا او اچھا راجپوت ہے, میری بیوی بھی راجپوت ہے, اچھا اچھا یہ he didn't give the but I spoke up for that. ہمارا چیز ہے کہ ہم منہ میں بات کریں نا, منہ میں تو ہم بات نہیں کرتے. اب سب ہر ایک کوئی جنرل باجوہ کو کرٹیسائز کرتا ہے, اس وقت تو سارے چاپلوسی کرتے تھے. ایسے ہی تھا جنرل باجوہ نے جرنلسٹ میں بھی نہیں, انہوں نے بریفنگ میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بات کی کہ he was responsible for 71. پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نہیں بولا, میرا خیال تو وہ بولے گا, کنفرنٹ کرے گا, ناٹ ایٹ آل. بعد میں کہتے ہیں ہمیں بھی پرابلم ہے نا, ہماری پارٹی میں بھی ہے کہ میاں صاحب ہوں یا باقی پارٹی ہو, ان کو لڑائی کے بعد موقع یاد آتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا. کون سے موقع یاد آئے؟ مطلب وہ نے کہا جب دھرنا ہوا تھا تو وہ ڈی جی آئی IAS نے یہ کیا فلاں, بھئی اس کو آپ ایکشن لے لیتے. ہاں لیکن اس وقت تو جہاں پہ پی ایم ایل این کھڑی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا تھا. آرمی چیف DG ISI نے ان کے خلاف کیس کر دیا, سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف میمو گیٹ پر. میاں صاحب کالا کوٹ پہن کے پہنچ گئے سپریم کورٹ, اس کیس میں شامل ہو گئے. اس وقت کی دیکھیں نا پورا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پوری طرح ملے ہیں. آرمی چیف یوسف رضا گیلانی وہ گیا قومی اسمبلی, اس نے کہا وی ول ناٹ الاؤ اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. اور اسامہ بن لادن کو ویزا کس نے دیا؟ اسی دن میمو گیٹ کلیپسڈ, پیچھے ہٹ گئے. آپ اس کو کنفرنٹ, بعد میں کہتے ہیں یار میں نے غلطی یہ کی, مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. وہ فارسی کی مسئلہ ہے نا کہ اگر وہ لڑائی کے بعد آپ کو موقع یاد آئے تو پھر وہ اپنے آپ کو ہی مار دیں. آپ یہ ہے جو بڑا انٹرسٹنگ, اس لڑائی کے دوران تو آپ نے کوئی وہ استعمال نہیں کیا. بٹ کین یو سی پی ایم ایل این کی بہت زیادہ کبھی دوبارہ, ہمیں مریم نواز کو دیکھا کہ وہ آئی فور فرنٹ پہ, انہوں نے بات چیت کی. مریم نواز نے دیکھا نا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ان کی یہ اسٹرینتھ جو ہے, کلثوم نواز میں بڑی اسٹرینتھ تھی. دلیر خاتون تھی, پڑھی لکھی خاتون تھی, اور وہ میرے خیال میں میاں صاحب کی موسٹ امپورٹنٹ ایڈوائزر تھی. بلکہ میاں صاحب کا جو اب حال ہوا ہے, بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیگم کلثوم نواز نہیں ہے. شی واز اے شیٹ اینکر. مجھے یاد ہے 1994 میں تحریک نجات شروع ہوئی, میاں صاحب نے میٹنگ بلائی, ان کا کہ اگر مجھے اریسٹ کر لیا, جس کا کافی امکان ہے, تو ہمارا لیڈر کون ہوگا, سوچ لیں. کسی نے کہا سرتاج عزیز بنا لیں, کسی نے کہا راجہ ظفر الحق صاحب بلا رہے, کسی نے فلانا نام دیا. میں نے کہا, میرے سے پوچھا گیا, میں کہا بیگم کلثوم نواز شریف. وہ شوق ہو گئے لوگ. میں نے کہا میں بیگم صاحب کو جانتا ہوں, میرا انٹریکشن ہوا تھا, میں لندن بھی گیا تھا, بڑا اچھا کھانا شانا بھی. شی واز اے ویری گریشیس ہوسٹ, ویری نائس لیڈی, بڑی پڑھی لکھی خاتون, اور بڑی آئی کوڈ سی. میں کہا ان میں جان ہے, شی از اے فائٹر, اور وہ دلیر ہے. سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے دلیر. So you're saying مریم نواز got this from her mother? مریم نواز کے جو ہے نا, she has got it from her mother. But اب چینج ہو گیا ہے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب میں میرا زیادہ تعلق نہیں, لیکن وہ جو گیپ تھا, باقی تو سارے لیٹ گئے تھے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, 2018 کا الیکشن کیمپین صرف میں نے چلایا, نون کا. مجھے میاں صاحب نے بھی کہا, شہباز شریف نے بھی کہا کہ آپ لاہور آ جائیں, اسلام آباد, آپ چلیں. I ran the whole campaign. جب الیکشن ہوا ختم 25 جولائی 2018 کو, تو میں نے کہا شہباز صاحب کو پریس کانفرنس کرتے ہیں. شہباز صاحب نے کہا آپ کر لیں, میں کل کر لوں گا. میں کہا کل نہیں, آج ٹوڈے از اے ڈے, آپ آئیں بیٹھیں. وہ نون والے وہ پیپلز پارٹی کر چکی ہے, دوسرا کر چکا. میرے ساتھ بیٹھے شہباز شریف, ایک طرف حمزہ صاحب شہباز, ایک طرف مریم اورنگزیب. اور میں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے یہ الیکشن میں, یہ ہوا. اور میں نے لفظ استعمال کیا تھا سلیکشن کا. میں کہا دس از ناٹ این الیکشن, دس از اے سلیکشن. اور آپ دیکھ لیں, یہ ویڈیو کلپ ہوگا میرا اس دن کا, 25 جولائی 2018 کو. پھر میں نے شہباز صاحب کو کہا, وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے, میں کہا اس کے بارے میں ہم ایکسپوز کرتے ہیں دھاندلی کو.
میں وائٹ پیپر تیار کرتا ہوں, والنٹیئر کرتا ہوں. کہ بڑا اچھا آئیڈیا. اور لوگ آنے شروع ہو گئے کہ میں کہ پروفس دے, کیونکہ RTS تو فیل ہو گیا تھا نا, وہ جو رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم ہے 1147 میں وہ فیل کروایا گیا تھا, کیونکہ دھاندلی کرنی تھی الیکشن کمیشن میں. شہباز صاحب نے کہا کہ ابھی آپ رہنے دیں وائٹ پیپر کو, کیونکہ وہ میں نے احسن اقبال کر دیں گے وائٹ پیپر. میں کہ نہیں میں کر دیں گے, نہیں آپ رہنے دیں, آپ بڑے مصروف ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ وائٹ پیپر ایشو ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو کہا گیا کہ نہیں کرنا, نہ کرنا. کسی نے فون کیا ہوگا, اور سب فیض یاب ہونا چاہتے تھے اس وقت, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسی تنخواہ پر کام کریں گے, اور اس کا بغیر بعد میں شاید فائدہ بھی ہوا. تو پھر ووٹ کو عزت دو کی کیوں کیمپین ہو رہی تھی؟ ڈن مریم نواز ناٹ نو کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ میں نہیں کہہ سکتا. آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن بیکاز شی واز ان جیل لائک ہر فادر. وہ دونوں زیادتی, وہ 13 جولائی 2018 کو آئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے اس کو یہ کہا تھا ان کو کہ اگر میاں صاحب اور مریم نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو پنجاب دے دیں گے. اچھا, ہاں رائٹ, یہ ڈیل تھی. اور پھر میٹنگ بھی ہوئی, مجھے شہباز صاحب نے کہا کہ آپ میاں صاحب کو روکیں. شہباز شریف صاحب نے کہا روکیں میاں صاحب کو. ہاں میاں صاحب کو روکیں. ہاں تو میں نے کہا کہ میں, اور آپ کیونکہ آپ کی انگریزی اچھی ہے, آپ ڈرافٹ کریں. میں کہا میں یہ میرے انسٹنکٹ کے خلاف ہے, میں ڈرافٹ کروں گا لیکن میں اس میں لکھ دوں گا کہ آن بہاف آف آل دیز پیپل پریزنٹ ان دا میٹنگ. 7 لوگ تھے. میں کہ میں اور 7 یونانیمسلی کہتے ہیں وہ آگے کر دیتے ہیں کسی اور لوگوں کو. میں کہا یہ بڑی, تو میاں صاحب واز ویری لیوڈ, اور اس میں میاں صاحب نے دلیری دکھائی بڑی, اور ان کہا کہ میں آؤں گا واپس, میں نہیں بھاگوں گا. اور وہ ان کی بیٹی بھی ساتھ تھی, اور ان سے جو زیادتی ہوئی, he was very badly treated in the jail also. چٹائی لٹایا گیا and all this sort of thing. It happened. It happened. So جو 2018 میں نہیں شروع میں بہت برا حال تھا. اس کے بعد کیونکہ پھر انہوں نے controversial statement دی کیس سے اتار لے. given bad. اور پھر جب مریم کو ایک دفعہ پھر اریسٹ کیا in front of the father. یہ بڑا cruel طریقے سے کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں یہ جو ہمیں the way we treat our elected leaders, I think. تو اس وقت جو بانی چیئرمین کی آپ نے دیکھی جیل کی پکچرز, وہ بھی ان کی جو مینول ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ I have not had a chance, but he seems to be having a jolly good time because he seems to be has used to jail. وہ اپنی ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں. خیر جیل ہوتا ہے. وہ تو سسٹین کی ہے. Isn't it surprising for you? نہیں, because ہم جرنلسٹ کی میٹنگ میں ہی سیٹ کے میں کچھ لوگ کہتے تھے اس وقت بھی 2018 میں جب سافٹ کو ہو رہا تھا, جی عمران خان کو ہم نکالیں گے, وہ بھاگ جائے گا لندن اپنے بچوں کے. میں کہ نہیں, آئی جو یہ ایک کوالٹی ہے لاہوری کی. میں کہ لاہوری ریکلیسنس ہے, یہ فائٹ کرتے ہیں. آخری بال ہے میچ کا, وہ کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی آر یا پار, دے گو فار دا بگ ہٹ. So you're not surprised? No, عمران خان میں وہ جان ہے, وہ اسٹرینتھ ہے کہ he can sustain that. اس میں دلیری دکھائی ہے اس نے بالکل. And do you think he has a chance ابھی بھی to be back in the system? The decision is taken not by a few men or few persons. It's taken by the people through the ballot box. So you think he has a So chance? absolutely, as long as he's mashallah living in good health, عوام ان کے ساتھ ہیں, he has a future. Right. So very importantly now, اتنی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی تھی, so it's come right at the end. یہ ایک پرسیپشن بنایا جا رہا ہے پی ایم ایل کی طرف سے کہ امریکہ اب پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ سی پیک فیز 2 کو رکوانا چاہتا ہے. یہ آپ نے سنے ہوں گے. یہ سازشیں بنی ہوئی, کوئی چیز نہیں ہے. امریکہ کی سارے خوشامد کرتے ہیں, لائن میں لگے ہوتے ہیں لوگ. یہ کوئی آپ خود دیکھیں پچھلے سال جو جولائی ریسیپشن تھی نیشنل نے, شہباز شریف صاحب خود گئے تھے, اور جس طرح انہوں نے تقریر کی تھی, اتنی تعریف کی اور سارا کیا, وہ کوئی ایسی بات نہیں. یہ ہمارے سسٹم کا حصہ بنا ہے, ہمارے ڈی این اے میں ہے کہ ہمارے ان کا یقین ہے کہ دا روڈ ٹو اسلام آباد لائز تھرو واشنگٹن. حالانکہ یہ حقیقت کے منافی ہے میرے خیال میں, برعکس ہے. امریکہ کا وہ دبدبہ, وہ کنٹرول نہیں رہا, وہ اسٹرانگ نہیں رہا امریکہ جو تھا امریکہ ایک زمانے میں 30 سال پہلے. جب میں جرنلسٹ تھا تو میں نے لکھا تھا, رابرٹ اوکلی آیا تھا نا ضیاء اللہ کی ڈیتھ کے بعد, میں کہا ہی از بیہیونگ لائک اے وائس رائے. اس وقت کنٹرول تھا ان کا, اب نہیں رہا. اب امریکہ کا زوال شروع ہو گیا ہے, اب نئی پاورز آ گئی ہیں, لیکن ہمارا ذہن چونکہ غلامانہ ہے تو ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ بہادر. So where do we stand with China then? دیکھیں جی, چائنا از ون کنٹری جو چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہے ابھی بھی. Absolutely, 100%. پورا پروپیگنڈا ہوا کہ نہیں آپ کو موسٹ فیورٹ سے. نہیں, چائنا آپ کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہے.
اور چائنا کے بارے میں مکمل اتفاق رائے ہے. ٹھیک. 3 ایشوز ہیں: کشمیر، نیوکلیئر اور چائنا، جس پر پاکستان کے سیاست دانوں میں کوئی اختلاف نہیں. اوکے. چاہے پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا نون ہو یا کوئی اور ہو. رائٹ. سو چائنا از آ فیوچر. ٹھیک. اور چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن وہ چائنا صرف یہ کہتا ہے ایز اے مخلص دوست کہ پلیز اب لڑائی بند کرو، پلیز سیٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر، پلیز ملک کی بات کریں، اپنی ذات سے بالا تر ہو کے بات کریں. ہم اس سے کہا سو دس از آر پرابلم. چائنا آپ سے مایوس اس لیے ہے کہ ایز اے دوست وہ چاہتا ہے پاکستان سنبھل جائے، استحکام آ جائے. 7 سالوں میں 7 پرائم منسٹر ہوئے ہیں 2017 سے 2024 تک، اور یہ نہ ختم ہونے والی ایک سیاسی خانہ جنگی بن گئی ہے کہ اس کو ختم کر کے چھوڑنا ہے. So China is saying کہ political stability ہونی چاہیے اور ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، فوکس آن اکنامک ڈیولپمنٹ. اور چائنا کہتا ہے اس چیز پر میں آپ کے ساتھ 1000% کھڑا ہوں. پیسہ چاہیے ہم دیں گے، ہتھیار چاہیے ہم دیں گے، سیاسی سپورٹ چاہیے ہم دیں گے، سفارتکاری چاہیے ہم دیں گے. اٹس اے بلینک چیک. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ایسا دوست ہے آپ کے پاس. ہم تو اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ہم اپنے اندرونی چپکلش تو میں اس کو اندر کرو، اس کو باہر کرو، اس کو ختم کرو، اس کو لے کے آؤ، اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارا تو ٹنل ویژن، وی آر فراگز ان اے ویل. Indeed. نیشنل انٹرسٹ کی بات نہیں کرتے، قومی مفاد، پاکستان کے عوام کا مفاد. اٹ از اباؤٹ می. میری کرسی قائم رہے گی، میرا بیٹا یا بیٹی نیکسٹ پرائم منسٹر بنے گا کہ نہیں، یا میری پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا، یا مجھے کیا فائدہ ہوگا. کیونکہ سب کی، ہر پولیٹیکل لیڈر کی تو شوگر ملے بھی ہے، ان کو بھی بینیفٹس چاہیے اور بھی فائنینشیل بینیفٹس چاہیے. So will we come out of this quagmire? اس وقت ہمیں اکنامک چیلنج ہے، ہمیں انٹرنیشنل چیلنج ہے، ہمیں انٹرنل ٹرموائل ہے. مجھے امید ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ the glass is half full, it's not half empty. کیونکہ پاکستان بڑی مشکلات سے نکل آتا ہے، تو امید ہے کہ ہم خود یہ فیصلہ کر چکیں گے ٹھیک کرنے، کورس کریکشن کا. اگر ہم نہیں کریں گے پھر ہمارے لیے کوئی اور کرے گا. Be very clear on that. Somebody will do it. کیونکہ یہ unnatural ہے یہ سارا پروسیس. Is there a chance of another martial law at some point? میں یہ نہیں کہہ رہا، بٹ دین سیاست دانوں کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. اور کتنا ٹائم ہے؟ آئی تھنک 5 نومبر کو تو امریکن الیکشن ہو رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ آ رہا ہے. Very interesting, Mr. Hussain صاحب. Thank you so much. It was a pleasure to have you on the program. بڑی انٹرسٹنگ آپ نے باتیں کی ہیں. Do give me your feedback. اپنے گھرانوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.